ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ وقال تعالی فی مقام آخر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے 10 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے حجۃ الوداع اور خطبہ حجۃ الوداع کی تفصیلات کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور خطبہ حجۃ الوداع سے مستنبط ہونے والے نکلنے والے جو احکامات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو حقوق ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب رہا 11 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہے، یعنی آپ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا ہے۔ مشہور اقوال کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 11 ہجری 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت میں، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ چاشت کا وقت کہلاتا ہے۔ تو چاشت کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اور جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا، وفات ہوئی، اس بیماری کا آغاز 29 صفر اور چہارشنبے کے دن سے اس بیماری کا آغاز ہوا، یعنی آخری چہارشنبے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز ہوا جس میں آپ نے وفات پائی، جس میں آپ کا انتقال ہوا، اور یہ بیماری تقریباً 13 سے 14 دن رہی۔ اب وہ بیماری کا آغاز اور اس کا سبب کیا ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات یہ بیان کی جاتی ہیں، سیرت نگار حضرات نے بیان کی ہے احادیث مبارکہ میں۔ تو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی وہ تھا سر میں شدید تکلیف، اور اس تکلیف کی وجہ سے ایک تیز ترین بخار، یہ بیماری تھی سرکار کی۔ اور اس کا آغاز، اس کی وجہ روایتوں میں یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ شہید ہو گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ یہ اس میں زہر ہے، لیکن کچھ حصہ آپ نے تناول فرما لیا تھا، تو اسی کا اثر تھا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے اس کی بات ملتی ہے۔ تو یہ بخار اور درد سر کا ایک سبب یہ تھا۔ اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ آغاز کے تعلق سے 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا تھا،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف لے گئے. واپسی پر طبیعت میں جو ہے نا تبدیلی پیدا ہو گئی, درد سر شروع ہو گیا اور اتنا شدید درد سر میں ہونے لگا جس کی وجہ سے بخار چڑھ گیا اور آپ کا جسم مبارک بخار سے تپ رہا تھا. یہ ایک وجہ بتلائی گئی. اور دوسری وجہ ایک یہ بھی بتلائی گئی بیماری کے آغاز کی کہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر کی شب کو جو ہے نا آپ نے جو ہے نا اپنے غلام ابو مویہبہ کو جو ہے نا بیدار کیا, جگایا اور فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ جنت البقیع کو جاؤں اور وہاں کے صحابہ کے لیے, اس میں موجود صحابہ کے لیے جو ہے دعا و استغفار کرو. چنانچہ سرکار تشریف لے گئے زیارت کے لیے جنت البقیع کو, اور پھر واپسی میں جو ہے نا درد سر شروع ہوا, پھر بخار چڑھ گیا اور یہی جو ہے آپ کے وصال کا سبب بنا. تو بہرحال جب واپس درد سر کی شدت سے آپ گھر میں واپس آئے تو اتفاق سے اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درد سر میں مبتلا تھی. آپ کو بھی بڑی سخت ترین درد ہو رہا تھا. تو آپ کراہتے ہوئے بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ہائے رے, یہ درد سر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری جان لے کر جائے گا. یہ بی بی عائشہ نے فرمایا. پھر اس کے بعد سرکار نے بھی یہی الفاظ تقریباً ادا فرمائے کہ ہائے رے میرا درد سر, ہو سکتا ہے کہ میری اسی درد سر میں کیا ہو جائے گی, وفات ہو جائے گی, وصال ہو جائے گا. پھر سرکار نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ اے بی بی عائشہ, تمہارا درد سر بھی اتنا شدید ہے کہ تمہیں اس درد سر کی وجہ سے اپنی وفات کا اندیشہ ہے. میرا درد سر بھی اتنا شدید ہے کہ یہی درد سر جو ہے نا مجھے میری وفات کا سبب بنے گا. فکر مت کرو, اگر مجھ سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہاری تجہیز و تکفین کا انتظام میں ہی کروں گا, نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور تمہارے لیے دعا و استغفار کروں گا, تم فکر جو ہے نا مت کرو. سرکار نے یہ عذراہ محبت بی بی عائشہ سے فرمایا. جیسا کہ ایک شوہر, ہم جیسے شوہر بیوی کو ستانے کے لیے کچھ جو ہے نا یہ جو ہے نا اس طرح ایک عذراہ محبت یہ گفتگو کرتے ہیں, تو بی بی عائشہ نے بھی جو ہے نا ایک عذراہ محبت, ایک شوہر سے بیوی سے جو لاڑ و پیار ہوتا ہے اس انداز میں بی بی عائشہ نے فرمایا, آپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ میں جلد سے جلد انتقال کر جاؤں, پھر آپ کوئی دوسری شادی کر کے میرے گھر میں کوئی دوسری عورت کو, دوسری خاتون کو کیا کرے, لے کر آئے. آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں جلد سے جلد انتقال کر جاؤں اور دوسری خاتون کو آپ نکاح کر کے لائے. تو بی بی عائشہ نے یہ ناز بردارانہ انداز جس کو کہتے ہیں, لاڑ و پیار کا انداز جو شوہر سے بیوی کا ہوتا ہے, اس انداز میں بی بی عائشہ نے جو ہے نا سرکار کو جواب دیا. تو سرکار نے جواب سن کر فرمایا, یہ خاتون تو یہ بھولی بھالی مومنہ ہے, اسے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. سرکار نے بی بی عائشہ کا یہ جواب سن کر فرمایا, اس خاتون کو نہیں معلوم, یہ بڑی بھولی بھالی ہے کہ جو ہے نا اسے نہیں معلوم کہ اس درد سر میں اس دنیا سے جانے والی وہ نہیں ہے بلکہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. اس کے بعد بیماری کے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر جو ہے نا کان میں کچھ ارشاد فرمایا. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا رونے لگی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا پھر دوبارہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کو بلایا, بلا کر کان میں کچھ فرمایا. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی, خوش ہونے لگی. تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ سرکار نے آپ سے کان میں کیا فرمایا ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ امانت ہے, میں نہیں بتا سکتی. جب سرکار کا وصال ہو گیا تو بی بی عائشہ نے اپنے حق کا واسطہ دے کر کہا کہ میرا تم پر جو حق ہے ایک والدہ ہونے کی حیثیت سے, میرا تم پر جو حق ہے اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ بتلاؤ سرکار نے اپنی حیات میں تم سے کیا فرمایا تھا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار نے پہلی مرتبہ مجھے بلا کر فرمایا کہ اس بیماری میں انتقال کرنے والا ہوں, میں اس دنیا سے چلا جانے والا ہوں. تو میں اس کو سن کر مجھے غم ہوا اور شدت غم کی وجہ سے میں رونے لگی. لیکن دوبارہ سرکار نے بلا کر کہا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہی ہو. تو لہذا یہ جو ہے نا اس کے بعد میں خوش ہونے لگی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ سرکار کے وصال کے تقریباً 6 مہینے بعد رمضان کے مہینے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے سرکار کے وصال کے بعد سرکار سے ملنے والی, وفات پانے والی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اس سے بڑھ کر علم غیب کی دلیل اور کیا چاہیے؟ تو بہرحال عزیزان محترم, ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دوسری مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جنت کے عورتوں کی سردار ہو. ممکن نہیں کہ دو بھی باتیں سرکار نے فرمائی ہو, کہ جو ممکن ہے کہ دو بھی فرمایا ہو کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو اور جنتی عورتوں کی تم جو ہے نا سردار ہو.
تو بہرحال عزیزان محترم، تو چہارشنبہ، سفر کے آخری چہارشنبے کو بیماری کا آغاز ہوا، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، نمازوں میں تشریف لاتے رہے اس سخت بخار اور درد سر کے باوجود، اور نمازوں کی فرائض انجام جو ہے نا دیتے رہے، اور ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں کے باریاں بھی مکمل کرتے رہے، باریاں بھی مکمل کرتے رہے۔ باریوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو شریعت اس آدمی پر واجب قرار دیتی ہے کہ وہ ان کے پاس رہنے کے لیے دن کیا کرے، مقرر کرے، باری مقرر کرے کہ میں ایک دن آپ کے پاس رہوں گا یا ایک دن آپ کے پاس، یا جیسا بھی ان کے اتفاق سے، رائے سے یہ باری مقرر کرنا ہر عورت کے لیے ایک ایک دن یا جیسا بھی وہ منتخب کرے، یہ باریاں مقرر کرنا یہ آدمی پر واجب ہے، یہ مسلمان پر کیا ہے، واجب ہے۔ بیوی کے حقوق میں سے یہ بات کیا ہوتی ہے، آتی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باریاں واجب نہیں تھی، لیکن سرکار نے اپنے ازراہ کرم، ازراہ ہمدردی، آپ نے ازواج مطہرات کے لیے باریاں مقرر فرمائی تھی، اور اس کا اہتمام ویسے ہی فرمایا کرتے تھے جیسے آپ پر واجب ہے، لیکن آپ پر واجب وہ نہیں تھا۔ تو اس وقت جو ہے نا اس کے بعد بیماری میں سرکار برابر باریوں کو انجام دیتے رہے۔ جمعرات کو بیماری کے چہارشنبے کو بیماری کا آغاز ہوا، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار چلا گیا، پیر کے دن بیماری میں شدت ہو گئی، جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا، پیر کے دن۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو جو ہے نا جمع فرمایا اور اپنا ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں جو ہے نا میں بی بی عائشہ کے جو ہے نا حجرے میں میں رہنا چاہتا ہوں، تم کیا کہتی ہو؟ تو تمام ازواج مطہرات نے خوشی کے ساتھ اپنے حق سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے بی بی عائشہ کے کمرے میں، حجرے میں جو ہے نا رہنے کی سرکار کو رہنے کا رضامندی کا اظہار فرمایا۔ تو پیر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے مبارکہ میں جو ہے منتقل ہو گئے، جہاں آج بھی آپ آرام فرما ہیں۔ آج جو سرکار کا مزار اقدس ہے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی حجرے مبارکہ ہے۔ تو اس پیر کو آپ ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر آنے والے پیر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا۔ تو گویا آپ کی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ بی بی عائشہ کو تیمارداری اور خدمت کا موقع ملا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو بہرحال یہ پیر کے دن آپ منتقل ہوئے، اس کے بعد جو ہے نا پیر منگل چہارشنبہ گزر گیا، یہ امامت برابر آپ لے جاتے رہے، امامت کے لیے تشریف لے جاتے رہے، اور جمعرات کے دن جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجرہ مبارکہ میں ظہر سے پہلے حجرہ مبارکہ میں جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں کچھ صحابہ موجود تھے، کچھ صحابہ جو ہے نا موجود تھے، اور اس کے بعد جو ہے سرکار دو عالم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قلم اور جو ہے نا کاغذ لاؤ تاکہ میں جو ہے نا کچھ وصیت کروں۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں واقعہ قرطاس کہا جاتا ہے، قاف را تا الف سین، واقعہ قرطاس اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سرکار نے قلم اور کاغذ منگایا تاکہ میں کچھ وصیت کر سکوں۔ تو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاج مبارک کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے، طبیعت کی ناسازگی کا لحاظ رکھتے ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا فرمایا کہ دیکھو نہیں، اب سرکار کی طبیعت ناساز ہے، اب بہت سرکار بیماری کی شدت میں جو ہے نا مبتلا ہے، لہذا اب پھر یہ زحمت دینا لکھنے کی سرکار کے لیے مناسب نہیں ہے، تو کہیں سرکار کی طبیعت پر جو ہے نا بار نہ گزرے، یہ اب نہیں ہے، بعد میں اس معاملے کو حل کریں گے۔ تو جبکہ دوسرے لوگ، بعض لوگ کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کی تائید کرنے لگے۔ باپ کے دوسرا گروہ جو صحابہ کا تھا، ان لوگوں نے کہا سرکار جب واقعی طور پر جو ہے نا ایک اہتمام کے ساتھ قلم اور جو ہے نا پیپر کاغذ طلب کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، لہذا سرکار کو قلم اور کاغذ جو ہے نا فراہم کر دیا جائے۔ یہاں طبیعت کا لحاظ تھا، وہاں جو ہے نا کچھ مصلحت کا لحاظ تھا۔ تو بہرحال یہ دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی گفتگو میں جو ہے نا آواز بلند ہو گئی وہ آپس میں صحابہ کے۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے جو ہے نا مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آرام فرمایا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ آرام فرمایا۔ آرام فرمانے کے بعد جو ہے
ظہر کا وقت جب قریب آیا تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زبانی وصیتیں فرمائی، 3 زبانی جو ہے نا وصیتیں فرمائی۔ اب 3 زبانی وصیتیں فرمائی تو یہ زبانی وصیتیں، یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ زبانی وصیتیں وہی ہیں جو سرکار لکھنا چاہتے تھے۔ یہ یقینی طور پر اس میں کوئی دلالت اور وضاحت یا کوئی ایسی یقینی طور پر یہ ایسی کوئی وہ نہیں ملتی کہ جو سرکار نے بعد میں جو زبانی وصیتیں فرمائی ہیں وہ جو ہے نا وہی وصیتیں ہیں جو سرکار پیپر میں لکھنا چاہ رہے تھے کچھ دیر قبل۔ تو بہرحال وہ 3 وصیتیں سرکار نے جو فرمائی وہ یہ ہیں کہ جزیرہ عرب کو مشرکین سے پاک کر دو، پہلی وصیت تھی۔ اور دوسری وصیت یہ تھی کہ جو وفد، جو جماعتیں، جو ٹکڑیاں لوگ اسلام لانے کے لیے یا احکامات اسلام لانے کے لیے جاننے کے لیے جو آ رہے ہیں، دور دور سے جو ٹکڑیاں آ رہی ہیں، جو وفود آ رہے ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ 10 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے کیونکہ مختلف مقامات سے لوگ جو ہے نا ٹکڑیوں کی شکل میں آ کر اسلام لا رہے تھے۔ تو سرکار نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جو وفد آ رہے ہیں جب ان کو رخصت کرو تو تحفے اور تحائف دے کر جو ہے نا رخصت کرنا، تحفے اور تحائف دے کر رخصت کرنا، یہ دوسری سرکار کی جو ہے نا وصیت تھی۔ تیسری وصیت، یا تو سرکار نے تیسری وصیت سے خاموشی اختیار فرمائی یا راوی جو ہے اس کو بیان کرنا بھول گئے۔ یہ الفاظ یہاں تک ہے۔ یہ حدیث جو شروع سے میں نے واقعہ خرطاس کے جو بیان کر رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن وہ تیسری وصیت کیا تھی اس کی محدثین نے تشریح یہ بھی کی ہے کہ سرکار نے وہ تیسری وصیت میں یہ فرمایا کہ جو ہے نا نماز کی پابندی کرو اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرآن پر جو ہے نا عمل جو ہے نا پیرا رہو، اس طرح کی جو ہے نا، اور میری قبر کو سجدہ گاہ مت بناؤ، یعنی میری قبر پر سجدہ مت کرو، زیارت کرو۔ تو بہرحال سجدہ اور زیارت الگ الگ چیزیں ہیں، تو سجدے کو لے کر ہم زیارت سے منع نہیں کر سکتے جبکہ زیارت کی حدیثیں مستقل طور پر موجود ہیں۔ تو بہرحال سجدہ گاہ مت بناؤ، اس طرح کی نصیحت، یہ تیسری نصیحت تھی۔ یہ محدثین نے اس کی وضاحت جو ہے نا کی ہے۔ اور ضمناً اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سرکار اپنی بیماری کے زمانے میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت یعنی بیماری کے زمانے میں جو ہے نا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ کسی کو بھیج کر ابو بکر اور ان کے فرزند عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلاؤں اور بلا کر میرے بعد جانشینی کا اعلان کر دوں۔ میرا یہ ارادہ ہوا، میرے بعد خلیفہ مقرر کر دوں، میرے بعد جانشین مقرر کر دوں، میرا یہ ارادہ ہوا، لیکن میں نے پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت سوائے ابو بکر کے کسی کی خلافت کو میرے بعد نہیں چاہتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات مقدر اور طے شدہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ اور دوسرا، مومنین کا بھی، مومنین سے بھی مجھے یقین ہے کہ وہ جو ہے نا سوائے ابو بکر کے کسی اور کو اپنا خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ ابو بکر کی خلافت کے معاملے میں مومنین اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ معاذ اللہ ان یختلف الناس علی ابی بکر، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ اللہ کی پناہ کہ مومنین ابو بکر کی خلافت پر اعتراض کریں گے، اختلاف کریں گے، ابو بکر کی خلافت پر اتفاق کرنے سے اختلاف کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی پناہ اس سے۔ جب سرکار نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ مومنین اللہ کے پاس یہ فیصلہ مقدر ہے، میں وصیت اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا خلیفہ مقرر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ کے پاس یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ میرے بعد ابو بکر ہی خلیفہ ہوں گے، اور مومنین بالاتفاق کبھی بھی جو ہے نا ابو بکر کی خلافت پر اختلاف نہیں کریں گے۔ تو پھر اب یہ کہنا کہ پھر اختلاف کی شکل نکالنا، پھر یہ کہنا کہ مومنین مختلف تھے، ابو بکر صدیق کی جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں مختلف تھے، اختلاف تھا، یہ بالکل سرکار کے ارشاد کے قول کے بالکل مخالف ہے۔ یہ بیماری کے زمانے کی۔ تو بہرحال جو میں نے کہا کہ جمعرات کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ، یہ واقعہ قرطاس پیش آیا، یعنی لکھنے کا کاغذ اور پیپر کا واقعہ، قلم کا واقعہ پیش آیا۔ پھر سرکار نے کچھ آرام فرمایا، اس کے بعد جو ہے نا غسل فرمایا، پھر اس کے بعد سرکار کو کچھ زبانی جو نصیحتیں ہیں وہ فرمائی، پھر اس کے بعد طبیعت میں کچھ بہتری دکھی،
تو آپ ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے. جمعرات کا دن ہے، آئندہ پیر کو آپ کا وصال ہونے والا ہے. جمعرات کے دن سرکار تشریف لے گئے، تقریباً وصال سے 4 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. ظہر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. وہ خطبہ قابل غور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور شہدائے احد یعنی جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہو گئے تھے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور مہاجرین کو یہ وصیت کی کہ دیکھو انصار نے مجھے اور تمہیں ہر طرح سے ساتھ دیا، ہر طرح سے جو ہے نا یہ سہولت پہنچائی، ہر طرح سے ہماری مدد کی، لہذا کبھی بھی انصار کے ساتھ معاملہ حسن سلوک کا معاملہ رکھنا، کبھی ان کے ساتھ برا معاملہ مت کرنا، اور کبھی ان سے غلطی بھی ہو جائے تو عفو اور درگزر معافی اور سے کام کیا کرنا، لینا. اور اسامہ، جیش اسامہ کو فوراً جو ہے نا یہاں سے روانہ کر دو، جیش اسامہ کو فوراً یہاں سے جو ہے نا روانہ کر دو جو ہے نا. اور جو لوگ اسامہ کے امیر بنانے پر اعتراض کر رہے ہیں وہ اچھی طرح سن لے کہ اسامہ بھی محبوب ہے میرے نزدیک، اور اسامہ کے والد زید بن حارثہ بھی میرے نزدیک محبوب تھے. تو اس کے تعلق سے تھوڑی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا چلوں. آپ کو اس سے قبل میں نے بتلایا ہے کہ جنگ موتا میں، جنگ موتا کے مقام پر ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ موتا، جس میں 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 2 لاکھ رومی تھے، اور جس کے امیر کون تھے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اب سرکار کے وصال سے 4 دن پہلے سرکار نے جس لشکر کو روانہ فرمایا، جس کو جیش اسامہ کہا جاتا ہے، اسامہ کا لشکر، اس لشکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. بڑے بڑے جلیل القدر عمر رسیدہ صحابہ اس لشکر میں تھے، لیکن اس کا امیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بنایا تھا، جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جو جنگ موتا کے امیر تھے، لشکر کے امیر تھے. یہ اسامہ صرف 20 سال کے تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے ماتحت تھے لشکر میں. تو بعض منافقین جو بظاہر مسلمان تھے، دل میں کفر رکھنے والے تھے، تو بعض منافقین نے جو ہے نا یہ اعتراض کیا کہ جو ہے نا بڑے بڑے تجربے کار صحابہ کے ہوتے ہوئے اسامہ کو کیوں جو ہے نا امیر بنایا گیا. تو اس کی تردید کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ اسامہ سے بھی میں محبت کرتا ہوں، اسامہ کے والد سے بھی میں نے محبت کرتا ہوں. جس طرح تم اسامہ کی امارت اور امیر ہونے کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو، اسی طرح ان کے والد کو امیر بنانے کے موقع پر بھی تم نے کیا کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا. تو جیش اسامہ کو روانہ کرنے کا سرکار نے حکم دیا. اس کے بعد جیش اسامہ جو ہے نا روانہ ہوا، اور مدینے سے 1 کوس کی دوری پر مقام جرف میں جمع ہونے کا تمام جو ہے نا فوجیوں کو اور مجاہدین کو حکم دیا گیا. پھر سرکار نے اسی خطبے میں جیش اسامہ کو روانہ کرنے کا حکم عنایت کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا فضائل بیان فرمائے. کہا کہ دیکھو ابو بکر نے ہر طرح سے محبت، مودت، بھائی چارگی، صحبت، رفاقت، سنگت، مال، ہر اعتبار سے ابو بکر نے جو ہے نا میرا جو ہے نا ساتھ دیا ہے. ابو بکر جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں چکایا. اللہ اس کا بدلہ قیامت کے دن انہیں عطا کرنے والا ہے. اور تمام مسلمانوں میں محبت اور مربت اور اخوت اور بھائی چارگی کے لحاظ سے سب میں افضل ترین میرے نزدیک ابو بکر ہیں. سرکار نے یہ خطبے میں فرمایا. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد مسجد نبوی میں کے اطراف حجرے تھے، سب کے مسجد نبوی کے اطراف حجرے تھے، تو جتنے بھی حجروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے. جیسے مسجد ہے وہ حجرہ ہے، اس کا دروازہ جیسے کھل رہا ہے کمرے کا دروازہ، اس طرح تو تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے. عزیزان محترم، اس طرح کی ایک روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ملتی ہے، جو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی تھی کہ اس میں بھی سرکار نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے. تو ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے، یعنی سرکار کا دروازہ تو کھلا رہے گا
ان کے علاوہ، سرکار کے علاوہ ابو بکر کا۔ ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے علی کے دروازے کو۔ یہ دونوں کے لیے بھی فضیلت ہے، لیکن یہ اقوال ایک موقع کے نہیں ہیں، الگ الگ موقع کے ہیں۔ جب سرکار ہجرت کر کے آئے تو پہلی ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ ابتدا میں مسجد نبوی کی آغاز میں ابتدا میں سرکار نے فرمایا تھا کہ تمام دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ وہ ابتدائی دور کا واقعہ ہے مسجد نبوی کی۔ یہ سرکار کے وصال سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق۔ تو شریعت کا ایک قاعدہ ہے، سرکار کا جو بعد کا جو قول ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے، پہلے کا جو قول ہوتا ہے وہ منسوخ ہوتا ہے۔ یعنی بعد کا قول جو ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے، پہلے کا قول کیا ہو جاتا ہے؟ نافذ العمل نہیں ہوتا، اس کا وہ حکم کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ خطبہ سرکار نے جو ہے نا ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے۔ اس کے بعد یہ پنجشنبہ یعنی جو ہے نا جمعرات کا دن تھا، پھر سرکار عصر میں تشریف لائے اور پھر اس کے بعد مغرب میں تشریف لائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری مکمل نماز تھی جس کی آپ نے امامت فرمائی۔ غور سے سماعت فرمائیں، آخری مکمل نماز تھی جس کی آپ نے امامت فرمائی۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ یہ سرکار کی حیات کی سب سے آخری نماز تھی جس میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ یہ مغرب کی نماز تھی۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فرمایا کہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو سرکار نے بی بی عائشہ نے فرمایا، کہا گیا کہ یا رسول اللہ نہیں، انتظار میں ہیں آپ کے۔ تو سرکار نے جو ہے نا اٹھنے کا ارادہ فرمایا، غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش آیا، پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا، غشی طاری ہو گئی۔ اب طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ آپ مسجد میں تشریف لے جائیں۔ تو سرکار نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ یہاں ایک اہم بات بتا رہا ہوں، آپ یاد رکھیے، سنیے اور سے سماعت فرمائیے۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، انہوں نے کہا سرکار جب بھی یہ فرماتے کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، امامت کریں، تو جو ہے نا بی بی عائشہ فوراً فرماتی یا رسول اللہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں رہ سکیں گے، لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھائے، یا کسی اور کو حکم دیجئے کہ وہ نماز کیا کرے؟ پڑھائے۔ تو سرکار نے پھر فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھانے کے لیے۔ بی بی عائشہ پھر وہ قول دہرانے لگی۔ اس طرح 3 مرتبہ سرکار اصرار کر رہے تھے، بی بی عائشہ انکار کر رہی تھی۔ بہانہ کیا بتا رہی تھی؟ کہ وہ نرم دل ہیں، آپ کے مقام پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو لیکن سرکار دو عالم بی بی عائشہ زبان سے ایک قول فرما رہی تھی، لیکن دل میں ایک الگ اندیشہ آپ کا تھا، ایک والد کی فکر دامنگیر تھی۔ وہ کیا اندیشہ تھا وہ آگے میں بتلاؤں گا۔ سرکار زبان کی بات کو بھی جانتے ہیں، دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ تو سرکار نے تیسری مرتبہ بھی بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل ہیں، آپ کے مقام پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو سرکار تھوڑا سا ناراض ہو گئے اور فرمایا تم وہی عورتیں ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تم نے جو ہے نا ایک ایسا معاملہ کیا تھا۔ تو انتن صواحبات یوسف، تم جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح جو ہے نا عورتیں ہو، ہمیشہ دل میں زبان پہ کچھ رکھتی ہو اور دل میں کچھ رکھتی ہو۔ یہ سرکار کی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ تو بی بی عائشہ سے گویا سرکار فرما رہے تھے کہ تم زبان سے جو کہہ رہی ہو تمہارے دل میں وہ نہیں ہے، تمہارے دل کا اندیشہ الگ ہے، زبان پر کیا کر رہی ہو؟ یہ کہہ رہی ہو۔ تو وہ اندیشہ کیا تھا بی بی عائشہ کا؟ وہ بی بی عائشہ کا اندیشہ کیا تھا؟ کیونکہ مصلی مصطفیٰ پر ٹھہرنا دنیا کا سب میں عظیم ترین مرتبہ ہے۔ امامت سرکار کی زندگی میں سرکار کے مصلی پر کھڑے رہنا اس سے بڑا مرتبہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بی بی عائشہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ آپ کے اس مرتبے کو دیکھ کر منافقین وغیرہ حسد کرنے نہ لگ جائیں، کیونکہ ایک روایت میں نے ابھی پہلے بتائی ہے کہ اللہ اور مسلمان کبھی بھی ابو بکر ہی کو اپنا پہلا خلیفہ میرے بعد منتخب کریں گے، سرکار نے بی بی عائشہ ہی سے ہی فرمایا تھا۔ تو بی بی عائشہ کو معلوم تھا کہ میرے سرکار کے بعد میرے والد ہی خلیفہ بننے والے ہیں، لیکن زندگی میں زندگی میں کھڑے ہو کر غیر ضروری حاسدوں کی حسد کا ذریعہ کیوں بنے، یہ اندیشہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دوسرا اندیشہ بی بی عائشہ کا یہ تھا کہ سرکار ابھی زندہ ہیں اور ابو بکر جو ہے نا کا سرکار کے مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا، گویا بعض لوگ اس کو نحوست بھی جو ہے نا سمجھیں گے اور اس سے دشمنی اور حسد بڑھے گی۔ یہ بھی اندیشہ تھا بی بی عائشہ کو۔
कैसा बढ़ेगी नहुसत, कैसे समझेंगे? मिसाल के तौर पर हम में से, हम समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं मैं, अगर मैं आपको किसी जिंदे आदमी के ताल्लुक से मरने की बात किया, समझो मिसाल, अगर आप मर गए तो क्या होगा? बोले तो अरे मियाँ क्यों मनहूस जुबान निकाल रहा है, अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी क्यों काली जुबान निकाल रहा है, मेरे मरने की बात क्यों कर रहा है? तो लिहाजा जिंदगी में मौत की बात करना जिस तरह नहुसत समझा जाता है उसी हमारे पास, इसी तरह बीबी आयशा को अंदेशा था कि सरकार की हयात में अबू बकर का इमामत करना ये नहुसत कहीं लोग समझ ना बैठे। जो कहे मुनाफिकीन थे उस वक्त मौजूद थे, और बीबी आयशा को मुनाफिकीन का तजुर्बा हो चुका था, वो वाक़िया इफ्क में, तोहमत के वाक़िए में। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, ये बीबी आयशा को अंदेशा था, और ये अंदेशे का जिक्र इमाम गजाली ने इह्या उल उलूम में फरमाया है, खुद बीबी आयशा का बयान है। तो ये अंदेशा ये था, जुबान से क्या कह रही थी सरकार के सामने, क्या जो है ना सरकार अबू बकर वहां खड़े नहीं हो सकते, तो सरकार दिल की बात को भी जानते थे। तो तुम तो ऐसे ही कह रही हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो औरतों ने जो गुफ्तगू जो कही, जो मामला किया था, उसी तरह की बात तुम कह रहे हो कि जो है ना दिल में एक है, तुम्हारे जुबान पर एक है। तो फिर बीबी आयशा खामोश हो गई और सरकार ने उनको इमामत पर फाइज फरमा दिया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की गैर मौजूदगी में नमाज पढ़ाते रहे, सरकार की गैर मौजूदगी में नमाज पढ़ाते रहे। अब मैं यहां पर आपको बतलाना ये चाह रहा हूं, एक मुकाम पर हदीस में सरकार ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि अबू बकर का खलीफा अव्वल होना ये अल्लाह का फैसला है और मुसलमान भी इस पर मुत्तफक होंगे, एक तो सरकार ने फरमाया। फिर दूसरा, खुतबे में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल को बयान फरमाना, उनके मुकाम को क्या करना, बयान फरमाना, ये दूसरी तमहीद थी खिलाफत के अव्वल, खलीफा अव्वल होने की। फिर तीसरी तमहीद ये थी कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाना, कि मेरे बाद जो है ना अबू बकर ही खलीफा अव्वल होंगे, मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे। ये तीसरी तमहीद थी जो सरकार ने उनको इमामत का जो है ना हुक्म दिया। हुआ यही कि जब सरकार का विसाल हो गया, खलीफा बनने की बात आ गई, तो सहाबा ने ये कहकर बिल इत्तेफाक सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा बनाया कि जिसको सरकार ने अपनी जिंदगी में जिस हस्ती को इमाम, हमारी इबादत का इमाम बनाया था, तो लिहाजा हम जो है ना हमारे दीन का इमाम बनाया था, तो हम सरकार के विसाल के बाद अपनी दुनिया का भी इमाम नहीं बनाते, अपने दुनियावी मामलात का भी इमाम। यही सहाबा का इज्तिहाद था कि सरकार ने अपनी हयात में उनको हमारी इबादत का इमाम बनाया है, तो फिर सरकार के विसाल के बाद हम ही उनको अपनी तमाम मामलात में खलीफा और इमाम हम उनको क्या करते हैं, तसव्वुर करते हैं। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में यही जो है ना अबू बकर सिद्दीक, वो जो रिवायत मैंने जो बयान की थी कि अल्लाह का फैसला भी यही है और अबू बकर का जो है ना, लोग भी अबू बकर पर इत्तेफाक करेंगे, जो है ना मैं अबू बकर को मेरी खिलाफत के बाद जो है, मेरे बाद खलीफा होने का मैं ऐलान करना चाहता था, ताकि लोगों की तमन्ना और लोगों की जो है ना आस खिलाफत के ओहदे से ना रहे। लेकिन अल्लाह का फैसला ये है, वो रिवायत के अल्फाज जो बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि वो अल्लाह का फैसला है कि अबू बकर ही खलीफा बनेंगे और जो है ना लोग उन पर ही मुत्तफक होंगे। तो सरकार वो वसीयत क्यों करना चाहते थे, ताकि लोगों की आस खिलाफत से ना रहे और लोगों के अंदर खिलाफत की तमन्ना, मेरे बाद खलीफा अव्वल की तमन्ना बाकी ना रहे। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, ये था जुमेरात के दिन का वाक़िया, जहाँ इशा से, जुमेरात के दिन इशा से जो है ना सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना इमामत के फ़राइज़ अंजाम दें। जुमेरात गुजर गया, जुमा गुजर गया, हफ्ते का दिन आया, हफ्ते का दिन। तो हफ्ते का दिन एक रिवायत के मुताबिक इतवार का दिन था। तो जो है हफ्ते के दिन जो है वो जो उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु को लश्कर देकर रवाना किया गया था, जो मुकाम जुरुफ में वहाँ पर जो है ना जमा होने, फौजी तमाम जमा हो गए थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज पुरसी के लिए उसामा और दीगर कुछ लोग रजी अल्लाह तआला अन्हु आए सरकार की मिजाज पुरसी के लिए, हाल दरियाफ्त करने के लिए। फिर वहाँ से चले गए। चले तो गए, सरकार का हुक्म था कि लश्कर रवाना हो, लेकिन सहाबा के कदम सरकार की मिजाज मुबारक को देखकर आगे नहीं बढ़ रहे थे कि इधर सरकार की कैफियत ऐसी है, हालत ऐसी है, हम कैसे जाएं, तबीयत आगे नहीं बढ़ रही थी। बहरहाल इतवार का हफ्ते का दिन या इतवार का दिन, दोनों में से रिवायतों में इख्तिलाफ है। ज़ोहर का वक्त आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ोहर की नमाज शुरू कर दी और इमामत शुरू कर दी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस फरमाई, तो अब्बास और अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का सहारा लेकर सरकार मस्जिद में तशरीफ़ लाए।
جب سرکار تشریف لائے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا اور سرکار آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا بازو میں پہلو میں بیٹھ گئے. جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نماز کی امامت فرما چکے تھے, کچھ رکعتیں ہو چکی تھی, اس کے بعد وہاں سے جہاں سے سرکار تشریف لائے وہاں سے سرکار امامت فرمانے لگے اور ابو بکر مکبر کا کام انجام دینے لگے. یعنی مکبر کا کام مطلب جیسے آپ امام صاحب کبھی کرنٹ وغیرہ ہمارے پاس چلا جاتا ہے, امام صاحب کی آواز آخر تک سننے میں نہیں آتی تو بیچ میں لوگ اللہ اکبر کہہ کر امام کے جو ہے نا انتقالات تکبیرات کا, امام کے منتقل ہونے کا جو ہے نا اعلان کرتے ہیں, اطلاع دیتے ہیں پیچھے والوں, تو وہ اللہ اکبر کہنے والے کو مکبر. تو مکبر ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ابو مکبر کی رہی, تو لہذا مسلمانوں نے یہ نماز, کچھ نماز ابو بکر کی اقتداء میں ادا فرمائی, کچھ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آخری نامکمل نماز تھی سرکار کی جو سرکار نے امامت فرمائی. پہلی جو امامت وہ تھی وہ مکمل مغرب کی نماز, جمعرات کے دن مغرب کی نماز مکمل نماز تھی جس کی سرکار نے امامت فرمائی. یہ سرکار آخری مکمل نماز وہ تھی, یہ آخری نامکمل نماز بلکہ بالکل آخری نماز تھی. اس کے بعد جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ کو تشریف لائے. پیر کے دن صبح ہوئی, صبح کا وقت تھا, فجر کی نماز جو ہے نا صحابہ اکرام پڑھ رہے تھے, تو اس کے بعد جماعت چل رہی تھی فجر کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا اور چہرے مبارک سے صحابہ کی طرف جب دیکھا تو چونکہ صحابہ سرکار کو جو ہے ایک لمحے کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے نہ ملتے تو بے قرار ہو جاتے تھے, بے چین ہو جاتے تھے, ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے تھے اور بے قرار ہو جاتے تھے. نماز ایک واحد ذریعہ تھی جس میں سرکار کا جو ہے نا دیدار ہوتا تھا, وہ بھی 2-3 دن سے سرکار نماز کو تشریف نہیں لا رہے تھے, تو بے قراری کی کیفیت, دیدار کا اشتیاق صحابہ کے دلوں میں جو ہے نا ٹھاٹے مار رہا تھا, موجے مار رہا تھا. سرکار جو ہی پردہ ہٹائے تو صحابہ اکرام سرکار کے چہرے انور کی طرف حالت نماز میں دیکھنے لگے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ مبارک ایسا نورانی اور ایسا جو ہے نا روشن اور منور نظر رہا تھا گویا کہ قرآن کریم کا ایک صفحہ ہو, کأنہ صفحۃ مصحف, گویا کہ وہ قرآن کا جو ہے نا ایک ورق ہو, ایسا سرکار کا چہرہ مبارک نورانی نظر آ رہا تھا. تو جب صحابہ پورے قریب تھا, صحابہ سرکار کے دیدار کے اشتیاق میں اس قدر جو ہے نا مہو تھے کہ کہیں ایسا تھا کہ قریب سے تھا کہ سرکار جو صحابہ محبت اور جو ہے نا اشتیاق کی طرف میں کہیں نماز کو جو ہے نا توڑ نہ دے. پھر سرکار نے اشارہ فرمایا نماز جاری رکھو, پھر پردہ جو ہے نا آپ نے ڈھانک دیا تو صحابہ نماز کو مکمل کی. ادھر دیدار مصطفیٰ ہوتا بھی رہا لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں آیا. سرکار کے دیدار سے نماز میں فرق نہیں آتا تو پھر خیال سے نماز میں فرق کیسے آئے گا؟ تو الغرض عزیزان محترم, یہ آخری دیدار تھا جو سرکار نے اپنے عاشقوں کو فرمایا, زندگی کا, حیات مبارکہ کا آخری دیدار تھا جو ہے نا سرکار نے اپنے غلاموں کو فرمایا, دیدار فرمایا. اور اس وقت غلاموں کی کیفیت کیا تھی؟ ایک عربی شعر ہے لیکن اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جو ہے نا صحابہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کے تھوڑی دیر آپ کا اگر دیدار نہ کرتے تو بے چین و بے قرار ہوتے تھے, اب آپ سے تو ایک عرصہ دراز تک جو ہے نا جدا ہونے والے ہیں اور قیامت میں پھر آپ سے ملاقات ہونے والی ہے, اس وقت تک پھر کیسے ہم برداشت کریں اور آپ کی جدائی کا کیسے ہم غم کو جو ہے سہے. پھر اس کے بعد سرکار تشریف لے گئے. نماز پڑھانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حجرہ مبارک میں جو ہے نا تشریف لائے. لانے کے بعد جو ہے نا سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مزاج گرامی بہتر ہے. تو سرکار نے فرمایا ہاں بہتر ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک جو ہے نا زوجہ تھی, بیوی تھی, جن کا نام حبیبہ بنت خارجہ تھا. وہ مدینے سے تقریباً 1 کوس کے فاصلے پر تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ کی اجازت ہو, آپ کا مزاج مبارک بہتر بھی معلوم ہو رہا ہے, تو میں اپنی اہلیہ محترمہ کی باری ہے آج میری, میں وہ کر کے باری مکمل کر کے آؤ. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا یہ اجازت دے دی. پھر اس کے بعد صحابہ بھی جو حجرہ مبارک کے اطراف جمع تھے جو ہے نا سب نے یہ خبر سن لی کہ سرکار کی طبیعت تھوڑا سا جو ہے نا بحال ہے, تو وہ بھی منتشر ہو گئے. حجرے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب یہاں پر بھی غور سے بات سنیں, سماعت فرمائیں کہ جو ہے نا
حجرے میں سیدنا ابو بکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ باہر تشریف لائے. باہر تشریف لانے کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے علی چلو سرکار سے جا کر یہ بات کریں کہ سرکار کے بعد خلیفہ کون ہوگا، تاکہ سرکار کوئی وصیت فرما دیں یا کوئی معاملہ کر دیں، کسی کا انتخاب کر دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، ایک جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. چلو جا کر سرکار سے اس بارے میں بات کریں. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ سرکار انکار فرما دیں گے. انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے نا چلو سرکار سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ سرکار ہم ہی میں سے کسی کا انتخاب کر دیں، اپنے بعد خلیفہ ہونے کا ہم ہی میں سے کسی کا انتخاب کر دیں یا کسی اور کا نام سرکار جو ہے نا پیش فرما دیں. چلو جا کر بات کریں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ سرکار ہم ہی میں سے کسی کا انتخاب نہیں کریں گے بلکہ انکار کر دیں گے. اگر زبان مبارک سے انکار کر دیا گیا تو ہمیشہ خلافت سے محرومی ہوگی. لہذا اس بارے میں آپ سے کچھ اور بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے نا اچانک چاشت کے وقت میں ظہر سے پہلے تھوڑی دیر پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک میں جو ہے نا تبدیلی آنا شروع ہو گئی اور عالم نزا شروع ہو گیا. عالم نزا کی کیفیت جو ہے نا شروع ہو گئی. سکرات کا عالم جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا شروع ہو گیا. شروع ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن ابو بکر، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، وہ مسواک لے کر حاضر ہوئے. تو سرکار بار بار ان کے مسواک کو دیکھ رہے تھے. تو بی بی عائشہ مزاج شناس اہلیہ محترمہ تھی، تو انہوں نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ مسواک فرمانا چاہتے ہیں آپ، مسواک فرمانا چاہتے ہیں. تو لہذا سرکار نے فرمایا ہاں، اشارہ فرمایا ہاں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی گئی، لیکن وہ کچھ سخت معلوم ہو رہی تھی. تو بی بی عائشہ نے پھر اس مسواک کو جو ہے نا چبا کر دیا، سرکار نے مسواک فرمایا. اور جب سے سرکار کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی بیمار ہوتے تو جو ہے نا آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر جو ہے نا دم کر کے تمام ہاتھ کیا کرتے تھے، جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. لیکن جب سے سرکار بیمار ہو گئے تھے، بی بی عائشہ یہ کام کر رہی تھی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر رہی تھی، لیکن ہاتھ اپنے نہیں تھے، سرکار کے ہاتھ تھے. اپنے ہاتھ سے نہیں پھیر رہی تھی سرکار کے جسم پر، سرکار کے ہاتھوں کو لے کر سرکار کے جسم پر پھیر رہی تھی تاکہ وہ برکت جو ہے نا حاصل ہو جائے. کیا عقیدہ تھا، کیا سوچ تھی، کیا محبت تھی، کیا احترام تھا. یہ چیز ہے اصل جو ہے نا حاصل کرنے کی. ان چیزوں کے بغیر، ان محبتوں کے بغیر، ان عقیدتوں کے بغیر اگر عبادت ہے تو سوائے کاغذ کے پھول کے وہ عبادت کوئی اور درجہ نہیں رکھتا. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل اسی عقیدت کو عقیدت بھی ہو عبادت بھی ہو، عقیدت کے ساتھ عبادت ہو. کیا نازک خیال ہے. دیکھیے سرکار پڑھنے کے موقف میں طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے پڑھنے کے موقف میں نہیں تھے، تو بی بی عائشہ پڑھ رہی تھی لیکن سرکار کا عمل اپنے ہاتھ سے نہیں دہرایا. جب پھونکنے کی اور بات جو ہے نا جسم پر ملنے کی آئی تو اپنے پڑھ تو خود رہی تھی، اپنے ہاتھ سے بھی جو ہے نا مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے سرکار کے ہاتھوں کو لے کر جو ہے نا سرکار کے جسم پر ملا تاکہ دعا کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی برکت بھی حاصل ہو جائے. اس سے بڑھ کر خوش عقیدی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. تو عزیزان محترم، تو اچانک جو ہے نا عالم نزا کی کیفیت شروع ہو گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہونے لگی. سامنے ایک برتن تھا، سرکار اس برتن کے پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے کو جو ہے نا پانی پر ولتے جاتے اور فرما دیتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ رب العزت کا کوئی شریک جو ہے وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور جو ہے نا ان للموت سکرات، یقیناً موت کی تکلیفیں ہیں، یقیناً موت کے وقت جو ہے نا تکلیفیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. سکرات موت کی تکلیف کے عالم کو کہتے ہیں. اب یہاں میں آپ کی غلط فہمی بھی دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سرکار کو بھی موت کی تکلیف ہوئی. یاد رکھیے موت کی تکلیف کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے. کیمیاء سعادت میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے لیے بھلائی نہیں ہے جس کو موت کی تکلیف نہ ہو. ان للموت سکرات، جو ہے نا یقیناً موت کی تکلیفیں ہیں، موت کے وقت تکلیفیں ہوا کرتی ہیں. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہاتھ اٹھائے تھے، یہ کہنا تھا، اور روح قبض ہو گئی اور ہاتھ نیچے کی طرف آ گئے۔ اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے اور سینے کے درمیان پر تھا۔ رفیق اعلیٰ اس مقام کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کی ارواح کے رہنے کے لیے رہنے کا جو مقام ہوتا ہے اس کو رفیق اعلیٰ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس دنیا سے جو ہے نا قبض ہو گئی، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بطور تحدیث نعمت کے فرمایا کرتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ ایک تو نعمت یہ کہ سرکار کے آخری وقت میں مسواک کے حوالے سے میرے اور سرکار کے تھوک کو ایک جگہ، لعاب کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ سرکار کا وصال میرے سینے پر ہوا۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہے، بطور تحدیث نعمت کے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی۔ تو عزیزان محترم، 12 ربیع الاول تھی، پیر کا دن تھا، اور چاشت کا وقت یعنی ظہر سے پہلے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے پردہ فرما گئے۔ یہاں تک کہ حالات و کیفیات آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ اور چیزیں ہیں باقی، انشاءاللہ آگے جو ہے نا پھر آپ کو غسل مبارک کس نے دیا، پھر آپ کی خبر مبارک کون سی تھی، کس قسم کی تھی، پھر کیا تھا، یہ تمام تفصیلات جو ہے نا آگے، پھر خلافت کا مسئلہ، پھر وغیرہ وغیرہ کچھ مختصر ابتدائی باتیں آپ حضرات کے سامنے آگے عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سیرت مبارکہ کے بیان میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے تو مولا اپنے فضل و کرم سے سرکار کی رحمت کے طفیل میں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے سیرت مبارکہ کے سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، خبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔